کام کر رہی ہے، ایک طرف میری ساتھی بیٹھے ہیں سارے دائیں اور بائیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ میرے سارے دستوں بازو ہیں سارے میرے، یہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، سامنے بھی بیٹھے ہیں، اور میں بڑا خوش ہوں کہ کام صحیح چل رہا ہے، اور مجھ سے جو مدد ہو سکے گی یا ہو رہی ہے میں کرتا ہوں، انشاءاللہ کروں گا، میرا فرض ہے، اور میری دعا بھی ہے، فرض بھی ہے، اور میں جس کو انشاءاللہ ضرور ادا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ تو میں مریم سے ابھی کہوں گا کہ چند الفاظ یہ آپ کے خدمت میں پیش کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج وہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے ہمیں رونق بخشی، اور سرجری کے بعد ہی ان کی پہلی بات چیت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلا بھی خراب ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ اتنے خوش تھے کہ آپ سب سے ملنے کے لیے وہ خود یہاں پر آ جائے، اور بڑا اچھا لگا ہمیں۔ سب سے پہلے تو ہم سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو اتنی بڑی فتح سے نوازا، یہ اس کے کرم کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور میں نواز شریف صاحب کو، ان کی پوری جماعت کو، یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، سب موجود ہیں یہاں پہ، ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے جونیئرز ہیں، سب موجود ہیں۔ میں تمام کینڈیڈیٹس کو اور پوری مسلم لیگ نون کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ کیمپین چلائی، اور ہر کینڈیڈیٹ نے اپنے حلقے میں بہت محنت کی، میں نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی تھی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ کینڈیڈیٹس کتنی محنت کر رہے ہیں۔ ابھی نواز شریف صاحب نے بات کی، علی نور نیازی کی، کہ میاں والی سے پی ایم ایل این جیتی ہے، تو آپ یقین کریں کہ جس دن میں میاں والی میں گرین بس جو ہے وہ لانچ کرنے گئی تھی، مجھے اس دن پتہ چل گیا تھا کہ میاں والی میں تبدیلی آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ اور جو اپنے دفتر سے نکل کے جو باہر عوام میں جاتا ہے، لوگوں میں موجود رہتا ہے، اس کو پبلک پلس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کبھی نہیں بتایا کہ میرے پاس سرویز کی رپورٹس بھی ہیں، اور ظاہر ہے پبلک پلس کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ اپنی اپنی حلقے میں محنت کریں، عوام کو ریچ آؤٹ کریں، تو اچھا رزلٹ آئے گا۔ اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، فتح سے نوازا، نہ صرف لاہور میں، میاں والی میں، سرگودا میں، ساہیوال میں اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا، بلکہ ہری پور خیبر پختونخوا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ریزاؤنڈنگ وکٹری پی ایم ایل این کو دی ہے ماشاءاللہ۔ آپ بھلے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیکن یہ جو پچھلا دور گزرا ہے 4 سال کا، اس میں بھی حکومت ہماری نہیں تھی، لیکن ہم تمام بائی الیکشنز جو ہیں وہ جیتے تھے، اور جو جب پوری دھاندلی کے باوجود، جب دھاندلی ہوتی ہے پوری دنیا دیکھتی ہے، آپ نے دیکھا تھا وہ جو ڈسکا میں ہوا تھا، جب اچانک دھند آ گئی تھی اور پورا پریزائڈنگ جو آفیسرز تھے، عملہ تھا، وہ سارا غائب ہو گیا، اور 12 گھنٹے بعد ان کو لایا گیا، تو ہمیں کچھ ہزار سے ہرا دیا گیا، لیکن اگلے دن جب ہم نے پروٹیسٹ کیا، اگلے دن میں ڈسکا گئی، تو پھر وہ فتح مسلم لیگ نون کے نام ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے تمام مشکلات کے باوجود، جیلوں میں جانے کے باوجود، پورے خاندانوں پہ، جماعت پہ تکلیف کے باوجود، یہاں پر جو میرے دائیں اور بائیں رہنما بیٹھے ہیں، سب نے بہت قربانی بھی دی ہے اور ایک کڑا وقت بھی دیکھا ہے، لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہے
کہ مسلم لیگ نون نے کبھی سیاسی عمل سے کنارہ اختیار نہیں کیا، اور جتنی بھی مشکلات آئی ہیں تمام کا نہ صرف بہادری سے سامنا کیا، عوام کو اپنی طاقت بنایا، اور کبھی کسی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا، اور الیکشن کا بائیکاٹ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ میں دوبارہ آج یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہر جگہ، یہاں پر میرے سامنے تمام کینڈیڈیٹس بیٹھے ہیں، ہر جگہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، اور ہمیں موروثی سیاست کا تانا دینے والوں نے کہیں اپنی بیوی کھڑی کی، کسی نے کہیں اپنا بھائی کھڑا کیا، اپنا کزن کھڑا کیا، اپنا رشتہ دار کھڑا کیا، اور بڑی منافقت سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم الیکشن ہار گئے تو ہم کہیں گے ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے، اور اگر ہم الیکشن جیت گئے تو ہم یہ کہیں گے کہ کیوں ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے، باوجود اس کے اتنا بڑا ایک ریولوشن آیا کہ ہم جیت گئے۔ تو یہ جو منافقت انہوں نے کی ہے کہ ہر جگہ کینڈیڈیٹ بھی کھڑا تھا، ہر جگہ کیمپین بھی چلائی، ہر جگہ انہوں نے اپنے لیڈر کی تصاویر بھی لگائیں، ہر جگہ انہوں نے اپنے لیڈر کا نام لے کے انہوں نے کیمپین کی، اور الیکشن سے کچھ دیر پہلے ان کے تمام جگہ ان کے پولنگ اسٹیشنز، وہ پولنگ بوتھس جو ہیں، وہ پولنگ کیمپس جو ہیں وہ قائم تھے، اس کے اندر یہ بیٹھے بھی ہوئے تھے۔ وہ اور بات ہے کہ وہ سب خالی پڑے رہے، کوئی ووٹ ڈالنے نہیں آیا۔ اب آپ لاکھ تعویلیں گھڑتے رہے، بات یہ ہے کہ اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے، نہ آپ کے کوئی جلسوں میں آتا ہے، نہ آپ کے کوئی بہکاوے میں آتا ہے، نہ آپ کی کوئی اب یہ جو آپ نے بیانیاں کہ آپ نے رٹ لگائی ہوئی تھی نا، آپ کے بیانیے سے اب لوگ بے وقوف بنتے ہیں۔ لوگوں کو وہ جو 4 سال آپ گزار کے گئے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں بھلے بدترین دور یاد رکھا جائے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو اصل اور نقل کا فرق جو ہے وہ پتہ چل گیا، اور وہ 4 سال جہاں پر ایک تاریخ کا بدترین دور جو ہے اس کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، عبرت کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، وہاں ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے کہ جو کہتے تھے کہ اب پرفارمنس کی سیاست نہیں رہی، بیانیے کی سیاست ہو گئی ہے۔ تو بیانیے کی سیاست جس طرح پٹی ہے اس دفعہ، وہ کتنی دیر بیانیہ چل جاتا ہے کہ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، بدتمیزی کرو، جلسے میں آوازیں لگاؤ، لوگوں کو گریبان پکڑو، یہ گریبان پکڑ کے گھسیٹ دو، فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے۔ اور ان 4 سالوں میں جس طرح سیاست کو داغدار کیا گیا، جس طرح سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا گیا، اس کے گہرے اثرات ہیں ہمارے معاشرت کے اوپر، ہماری سوسائٹی کے اوپر۔ اس سے باہر آتے آتے بھی لوگوں کو ٹائم لگ جائے گا۔ اس لیے جو خود وہ 4 سال میں کر چکے ہیں، آج وہ اس چیز کا اگر شکوہ کرتے ہیں تو اس بات کی نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، اور نہ ہی اس پہ کوئی سیریسلی کام دھرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چند سال پہلے آپ نے جو لوگوں کے ساتھ کیا تھا، آج آپ اس کا رونا روئیں گے تو کوئی نہیں سنے گا آپ کی بات۔ یہ جو تمام ایک جس کو کہتے ہیں کہ روایت آپ نے سیاست میں ڈالی ہے، یہ ہمیں اسی دن پتا تھا کہ it will come to haunt you and it is haunting you now۔ تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو نیریٹو ہے وہ بدتمیزی، بد تہذیبی، گالی گلوچ، خواتین کو آوازیں کسنے، خواتین کی بے حرمتی کرنے، لوگوں کے گھروں کی سیاست کرنے، لوگوں کو گالی دینے سے، شور شرابہ، فتنہ فساد، دنگا لڑائی، اس سے جو نیریٹو ہے وہ الحمدللہ پرفارمنس کے اوپر واپس شفٹ ہوا ہے۔ اور آپ بوائیکاٹ کریں یا آپ کچھ بھی کریں، جب جینوئنلی لوگوں کی طاقت ہوتی ہے اس کو نہ کوئی بوائیکاٹ روک سکتا ہے، نہ کوئی ظلم روک سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز روک سکتی ہے، نہ کوئی کرفیو روک سکتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ان کی بقا، اس ملک کی ترقی، لوگوں کی بہتری جو ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ ملک چلتا رہے، ملک ترقی کرتا رہے، اور جو حکمران ہیں وہ صرف حکمران بن کے نہ بیٹھا رہے، وہ بدلیت کی سیاست نہ کرتے رہیں، وہ ترقی کے لیے دن رات محنت کریں، وہ عوام کے لیے سوچیں، عوام کے لیے پرفارم کریں۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں پر آج PMLN کے سینئرز بھی موجود ہیں، پرانے لوگ موجود ہیں جو جنریشن سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں ایک بات جس میں اکثر سوچتی ہوں لیکن آج شاید میں پہلی بار کرنے لگی ہوں، اور وہ یہ ہے